السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے 20 روزہ کورس کا 10واں سبق پڑھیں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے گویا ہمارا کورس نصف تک پہنچ چکا، آدھا ہو چکا، آج انشاءاللہ آدھا ہو جائے گا۔ تو جتنے بھی اسباق بھیجے گئے ہیں ان میں خصوصی طور پر مصنون دعائیں اور احادیث مبارکہ، یہ تو سب بہن بھائی یاد کرنے کی کوشش کریں کہ یہ زبانی یاد ہو، تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا روزانہ یاد ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ کسی کو اگر الفاظ سمجھ میں نہیں آتے یا یاد کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو وہ ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، پھر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ بہرحال الحمدللہ بہت سارے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جن کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا یا کوئی بات سمجھ نہیں آتی وہ پوچھتی ہیں الحمدللہ۔ پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کسی ایک آدمی نے، کسی ایک بہن نے، کسی ایک ماں نے، کسی ایک بھائی نے ایک حدیث بھی یاد کر لی آپ کے کہنے پر، جب تک اس پر عمل کرتا رہے گا، وہ دوسروں کو بتاتا رہے گا، دوسروں کو سناتا رہے گا، اگلے یاد کریں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کے لیے گویا ایک صدقہ جاریہ شروع ہو گیا۔ ایک مسنون دعا پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر آج کل کے فتنہ فساد کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک سنت بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فتنہ فساد کے دور میں کسی نے ایک سنت پر بھی، مٹی ہوئی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں فتنہ فساد کا ہی دور ہے، تو اس لیے خود بھی سنیں، یاد کریں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سبق کی ابتدا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر تم جنبی ہو یعنی نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، فطہروا خوب پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تو عورتوں سے ہم بستر ہو کر آئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے، بیماری کی وجہ سے پانی نہ مل سکے،
سفر کی وجہ سے پانی نہ مل سکے، یا آپ گھر میں ہو، سفر میں نہیں ہو، بیمار بھی نہیں ہو، ٹھیک ہو، لیکن پھر پانی نہیں ہے، تو فتیمموا، تو پھر ارادہ کرو صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی، پاک مٹی پر، یہ فامسحوا بوجوہکم، تو اپنے ملو، مسح کرو، کر لو منہ اور ہاتھوں کا، بوجوہکم وایدیکم من، اس مٹی کے ساتھ، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، تم پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو وضو کا طریقہ یہ ہے، گزر چکا ہے کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، کہ اپنے منہ اور ہاتھوں کو دو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، وامسحوا بوجوہکم، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو دو ٹخنوں سمیت۔ یہاں سے بہت سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جی ارجلکم، پاؤں کے لیے تو اس سے پیچھے تو مسح کی بات چل رہی ہے، اس لیے مسح بھی ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ سب محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ وضو میں پاؤں دھونا یہ فرض ہے۔ وہ موزے اگر کسی نے پہنے وہ الگ صورت ہے، اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو غسل کی حاجت آ گئی، بڑی ناپاکی جیسے میں نے عرض کیا تھا، تو اس کے لیے پھر اس کو فطہروا، خوب پاکی حاصل کرے گا، یعنی غسل کرے گا۔ غسل کا طریقہ اور فرائض میں نے بتا دیے تھے۔ پھر اگر کسی کو پانی نہیں مل سکتا، یا پانی استعمال کرنے پر، پانی ہے لیکن استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، مطلب پانی ہے لیکن بیمار ہے، اگر استعمال کرے گا تو اور زیادہ نقصان ہوگا، اس کا بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں پھر وہ تیمم کرے گا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دو ضربیں، نیت، دو ضربیں، یہ تیمم کے فرائض ہیں۔ نیت کرے گا کہ میں اس مٹی سے پاکی حاصل کر رہا ہوں، اور پھر تیمم کے لیے ایک ضرب لگا کر پورے منہ پر ہاتھ پھیرے گا، پھر دوسری ضرب لگا کر پہلے دایاں بازو جو ہے نا وہ کونی تک اس پر ہاتھ پھیرے گا، پھر بایاں بازو کونی تک اس پر ہاتھ پھیرے گا، یہ اس کا تیمم ہو گیا۔ تیمم غسل اور وضو کی حاجت دونوں کی صورت میں ایک جیسا تیمم ہے، چھوٹی ناپاکی، بڑی ناپاکی۔ تو بقیہ انشاءاللہ تیمم کے مزید تفصیلی مسائل انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، سبق زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ بہر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی یا تمہیں تنگی نہیں چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ آپ پاک ہو جاؤ۔ پاک ہوگے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں پوری فرمائیں گے، اپنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں گے۔ پھر کا آج کے ہمارے سبق کی دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ یہ سورہ تحریم 28واں پارہ، اس کی آیت نمبر 8 ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، اور تم کو جنت کے اس باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس دن خدا اور پیغمبر اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، پیغمبر کو بھی رسوا نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو بھی رسوا نہیں فرمائیں گے۔
بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا جو چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یعنی اللہ کے آگے صدقے دل سے توبہ کرو۔ آیت میں صدقے دل سے توبہ کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب گناہ گار ہیں، جس کا حکم ہے تم میں سے سب ابن آدم سب گناہ گار ہیں، بہترین وہ ہے تم میں سے جو توبہ کرنے والا ہو۔ اس لیے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، فوراً اللہ سے معافی مانگیں۔ پھر احادیث کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارے درس کی جو پہلی حدیث ہے وہ ہے الزکاۃ قنطرۃ الاسلام۔ یہ کتاب الترغیب و ترہیب، کتاب الصدقات کے اندر یہ ترغیب و ترہیب حدیث کی کتاب ہے، اسی حدیث اخذ کی گئی ہے۔ الزکاۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ زکوٰۃ دو گے تو پھر تم یعنی اس پل پر چڑھ سکو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے تو پھر پل پر نہیں چڑھ سکو گے، کامیاب نہیں ہو سکو گے، راستہ پار نہیں کر سکو گے۔ اور دوسری حدیث آج کی ہمارے سبق کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب الادب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی کرو، پھر جو چاہے کرو۔ اس لیے جو آدمی بے حیا ہو جاتا ہے پھر اس سے کوئی خیر کی توقع کرنا یہ محال ہوتا ہے۔ پھر تیسرا جو ہمارے سبق کا حصہ ہے وہ مسنون دعائیں ہیں۔ تو مسنون دعاؤں میں پہلی جو ہم نے اپنے سبق کا حصہ بنائی ہے مسنون دعا، وہ ہے میزبان کے گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ جب آدمی کسی کے ہاں دعوت پہ جائیں تو وہاں سے جب واپس آئیں تو اس وقت کیا دعا پڑھیں واپسی کی؟ تو اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اے اللہ، انہیں جو کچھ روزی رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب الاشربہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مسنون دعا یہ موجود ہے میزبان کے گھر سے نکلنے کی۔ تو جب کسی کے گھر افطار کریں تو یہ دعا پڑھیں افطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، افطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کتاب الاطعمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے پاس روزہ افطار کریں، روزہ دار افطار کریں اور نیک بندے تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں، یعنی فرشتے اللہ کی طرف سے تم پر رحمت بھیجیں۔ تیسری ہمارے جو اس سبق کی مسنون دعا ہے وہ ہے اختتام مجلس کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ایسی مجلس میں شریک ہو جہاں بے فائدہ باتیں ہو رہی ہوں اور وہاں سے اٹھنے سے قبل یہ دعا پڑھ لے تو اس مجلس میں جو کچھ ہوا وہ اس سے بخش دیا جاتا ہے۔ دعا یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب الادب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اے میرے اللہ، تو پاک ہے اور تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ تیسری دعا ہوئی۔ چوتھی دعا ہمارے سبق کی جو آج کا حصہ ہے وہ ہے نیند میں گھبرانے کے وقت کی دعا۔
ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نیند میں ڈر جانے کی شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بستر پر آ جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ اس نے دعا پڑھی تو اس کی شکایت ختم ہو گئی۔ یعنی اگر نیند میں کسی آدمی کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند میں ڈرتا ہو، تو پھر یہ دعا سوتے وقت جب بستر پر آئے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشیاطین وان يحضرون۔ پھر سن لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشیاطین وان يحضرون۔ یہ بھی ترمذی شریف کتاب الدعوات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس کے غضب اور عقاب سے، اور اس کے بندوں کی برائی اور شیطان کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئے۔ تو بہترین دعا ہے۔ اکثر ہمارے ماؤں بہنوں کی، ہمارے بھائیوں کی شکایت ہوتی ہے، ہمیں خواب میں ڈر لگتا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ نیند میں ہم گھبراتے ہیں، تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ پھر اگلا حصہ ہمارے آج کے سبق کا وہ ہے مسائل۔ تو مسنون سنت نماز کے اندر جو سنت اعمال ہیں، مسنون اعمال ہیں، تو نماز کی سنتیں کیا عنوان سے ہم نے وہ پوری پڑھ لی۔ آج ہم وہ باتیں پڑھیں گے جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، زبان سے کوئی کلمہ نکالنا، اگر بھول کر ہو۔ یہ نماز کے دوران کوئی ایسا کلمہ نکالنا جو نماز میں نہ ہو، جو نماز کے الفاظ میں نہ ہو، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے بھول کر بھی نکل جائے۔ پھر انسانی کلام کے مشابہ دعا کرنا، مثلا یہ دعا کرنا کہ اللہ تو مجھے کھلا، تو یہ انسان سے کہا جاتا ہے کہ آپ مجھے کھلاؤ، کھلاتا تو اللہ ہے لیکن بظاہر ذریعہ، تو ایسے ہی اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر ملاقات کی نیت سے سلام کرنا اگرچہ بھول کر ہو، یعنی کسی نے سلام کیا السلام علیکم، ایک تو ہے نماز ختم کرنے کے لیے اسلام کرنا، ایک یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کے آپ نے کہا السلام علیکم نماز کے دوران، اگرچہ بھول کر ہو تبھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ چوتھا ہے کہ زبان یا مصافحہ کرنے کے ذریعے کسی کے اسلام کا جواب دینا، یعنی زبان سے آپ نے کسی کے اسلام کا جواب دیا یا مصافحے کے ذریعے اسلام جواب دیا، تب بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر کرنا، مثلا ہاتھوں سے پنجامہ باندھنا، مطلب آپ نماز کے دوران جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ ناڑا جو ہے وہ باندھ رہے ہیں، تو اب نماز کے دوران اگر باندھیں گے تو یہ تو عمل کثیر آ گیا۔ پھر قبلہ کی طرف سے سینے کا پھر جانا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ساتویں چیز، جو چیز منہ میں نہ ہو اس کا کھانا، اگرچہ تھوڑی سی ہو، یعنی کوئی بھی چیز جو آدمی کھاتا ہے تو نماز کے دوران کوئی چیز کھانا اگرچہ تھوڑی سی ہو۔ پھر آٹھویں چیز، دانتوں کے درمیان رہ جانے والی کوئی چیز کھانا جبکہ وہ چنے کے بقدر ہو۔ اگر چنے کے بقدر ہے، نماز کے دوران آپ نے وہ چیز کھا لی تو دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی یا ویسے منہ میں تھی، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بلا وجہ کھنکارنا، جس سے آواز پیدا ہو، اس طرح بعض لوگ نماز میں آوازیں نکالتے ہیں، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اف آہ کرنا، یعنی اس قسم کے الفاظ نکالنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 11واں نمبر یہ ہے کہ مصیبت یا درد کی وجہ سے رونے کی آواز کو بلند کرنا، اونچی آواز سے، بہت زیادہ اونچی آواز سے رونا، ایسے کر کے۔ ایک تو ہے کہ نماز میں آدمی کو مطلب قرآن پڑھ رہا ہے، ایسے الفاظ ایسے آیات آئی ہیں، اس میں اس کو رونا آ گیا، اس کی ہچکی بند گئی، یہ الگ چیز، لیکن چیخیں مار کے اونچی آواز سے رونا، یہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ چھینک والے کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 13ویں ہے کہ کسی بری خبر یا نقصان کی خبر یا بچہ کے گرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون نماز میں پڑھنا۔ ایک تو ہے کہ آپ پڑھ رہے ہو، یہ آیت ہے، یہی آیت ہی پڑھ رہے ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن کسی مصیبت یا نقصان کی خبر کی سن کے پھر پڑھنا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پھر نماز کا حصہ تو نہیں جا۔
پھر اس کے بعد ہمارے زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق تو سونے چاندی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جیسے لوہا، تانبا، پیتل، گلٹ، رنگا وغیرہ اور ان چیزوں سے بنے ہوئے کپڑے، جوتے، برتن وغیرہ اگر تجارت کے لیے ہوں اور نصاب مکمل ہونے کے بعد سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہے. اگر تجارت کے لیے نہیں تو مالیت زیادہ ہونے کے باوجود زکوٰۃ واجب نہیں. یعنی آدمی کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اور ان سے بنے ہوئے کپڑے ہیں، جوتے، برتن وغیرہ ہیں، تو اگر تو گھر کے استعمال کے لیے ہیں تو پھر تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر تجارت کے لیے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اور کرائے پر دی ہوئی چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی بشرطے کہ فروخت کی نیت سے نہ ہو. مطلب ایک آدمی نے کرائے پر جو ہے وہ مکان دیا ہوا ہے اور یا کرائے پر دکانیں دی ہوئی ہیں تو اس دکان کی جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، گھر کی قیمت ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اس سے جو آمدن آ رہی ہے وہ اگر اتنی بنتی ہے کہ صاحب نصاب بنتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. آدمی جس وقت دوسرے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس وقت دوسری نقدی کے موجود ساتھ دوسری نقدی کی طرح یہ جو کرایہ ہے یہ بھی اس میں شامل کیا کرے گا اور جو کرایہ اس کو مل رہا ہے اور اس کے مطابق پھر زکوٰۃ ادا کرے گا. پھر ہمارے آج کے سبق کا جو ایک حصہ کہ عوام کے اندر مشہور غلطیاں اور اس کی نشاندہی، اس کی طرف آتے ہیں. عوام میں مشہور ہے کہ جب تک جمعہ کی نماز مسجد میں ختم نہ ہو جائے عورتیں گھروں میں ظہر کی نماز نہ پڑھیں. یہ بالکل بے اصل بات ہے. ٹائم داخل ہو گیا، ابھی جمعے کی نماز ہوئی بھی نہیں ہے لیکن ٹائم داخل ہو چکا ہے تو عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں. بہت سے لوگ پہلی اذان کے بعد اور جمعے کی جماعت کے وقت بھی خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں. یہ بڑی غلطی ہے. یعنی پہلی اذان کے بعد بھی خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں اور جمعے کے یعنی نماز کے وقت بھی خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ اذان جمعہ کے وقت بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کرنا یہ بالکل حرام ہے. اس وقت بازار جانے سے اس حرام میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد کسی قسم کا کوئی یعنی دنیاوی کام خرید و فروخت وغیرہ کچھ بھی نہ کرے. پھر اکثر عوام کو اس بات کا التزام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جمعے کا پہلا خطبہ سننے کے وقت دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، یعنی بیٹھ کے نا دونوں ہاتھوں کو ایسے باندھ لیتے ہیں. پھر دوسرا خطبہ سنتے ہیں تو الحمدللہ جب دوسرا خطبہ سنتے ہیں تو اس وقت پھر جو ہے نا ہاتھوں کو جس طرح تحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں ایسے رکھ لیتے ہیں، تو اس کو ثواب سمجھتے ہیں. بالکل بے اصل بات ہے. پھر کسی عورت کا خاوند مر گیا تو بیوی کو اس کا چہرہ دیکھنا، نہلانا، کفنانا سب درست ہے. بیوی اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے اور اپنے خاوند کا، اور نہلا بھی سکتی ہے، کفنا بھی سکتی ہے. بیوی مر جائے تو شوہر کا اسے نہلانا، اس کا بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں، البتہ دیکھنا درست ہے، اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا اور جنازہ بھی اٹھانا جائز ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ اب اس کی بیوی جو ہے نا اس پر حرام ہو گئی ہے تو لہذا جو ہے نا اس پر اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کو چھو بھی نہیں سکتا. البتہ نہلانا چونکہ اب وہ فوت ہو چکی ہے تو نہلانا جب کوئی اور عورتیں موجود ہوں تو پھر مرد کے لیے، خامد کے لیے نہلانا جائز نہیں ہے. تو یہ ہمارے آج کا سبق تھا. اب انشاءاللہ تھوڑی سی تجوید کا سبق بھی پڑھ لیتے ہیں. تو ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی درستگی کی تھی. اب الحمدللہ انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، اس کی غلطیاں اور اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس کا ازالہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اس میں پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں الحمدو پڑھتے ہیں بعض اوقات، الحمدو. تو الحمد نہیں، الحمدو. الحمدو لام پر جو ہے وہ جزم ہے، سکون ہے. چھوٹی سی دال کی طرح نشان جو ہوتا ہے اس کو جزم کہتے ہیں، سکون کہتے ہیں. تو جس حرف پر یہ آ جائے تو پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. جس حرف پر چھوٹی سی دال کی طرح جزم آ جائے، جزم اس کو کہتے ہیں، وہ آ جائے تو اس کو سکون کہتے ہیں. پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. الحمد، حمزہ لام زبر ال. پھر لفظ حمزہ ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے،
الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جب الف پر کسی قسم کی حرکت آ جائے تو اس کو پھر کیا کہیں گے؟ اس کو ہم حمزہ کہیں گے. اس کو الف نہیں کہیں گے، اس کو حمزہ کہیں گے. تو حمزہ لام زبر ال، اعلیٰ نہیں ہوگا، ال. پھر حمد حا، لفظ حا اکثر اس کے عوام میں غلطی ہے. جو بھی سن رہے ہیں اس لفظ کو کم سے کم 50 مرتبہ ادا کریں اور سنیں، ریکارڈ کر کے پھر سنیں یا دوسرے کو سنائیں کہ میرا ہا ٹھیک ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہا جو ادا ہوتا ہے گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، کہ جیسے آدمی گرمی کے موسم میں سخت اس کو پیاس لگی ہو اور یہ پانی پیے تو گلے سے اسی گلا ٹھنڈا ہو جائے، سکون حاصل ہو، اس طرح کسی آواز نکلتی ہے. تو یہ وہی ہا ہے. تو اس کو ہا بنا الحمد، الحمد نہیں پڑھیں گے، الحمد الحمد. پھر دال پر پیش ہے، دال پر پیش. تو زبر اور پیش اور زیر یہ 3 حرکات ہیں. تو زبر کو پڑھتے وقت منہ سیدھا کھلے گا، آ، حمزہ زبر آ. اور زیر کو پڑھتے وقت جبڑے جو ہے نا وہ نیچے کی طرف کھلیں گے، یہی سمجھے جبڑا بند ہوگا. با زیر بی، بی. یا حمزہ زیر ای، اے نہیں، حمزہ زیر ای. الحمد. پھر پیش جو ہے، پیش پڑھتے وقت ہونٹ گول ہوں گے، الحمد الحمد. ٹھیک ہے، الحمدو نہیں، الحمد الحمد. للہ. یہ بات یاد رکھیں کہ جب کسی حرف کے اوپر شد آ جائے، شد یہ جو ڈبلیو کی طرح نشان ہوتا ہے اس کو شد کہتے ہیں، تو پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ سختی سے ملاتے ہیں اور اس حرف کی اپنی حرکت بھی پڑھتے ہیں. اس حرف کو پھر 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسرے اس کی اپنی حرکت، لیکن پیچھے والے حرف کو سختی سے ملائیں گے. للہ، للہ، الحمد للہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.